بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاۃ والسلام علی اول العدد ورسولہ المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھیے گا مل کے ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کہہ رہے کہ میں نے قرآن تمہاری بولیوں میں نازل کیا ہے۔ اب وہ بولی جس زبان میں بھی جس انداز میں بھی بولی جائے، نازل ہماری بولی میں ہوا ہے۔ جیسے میں نے اردو زبان کی ایک بولی آپ کے سامنے بولی، آپ کو اپنی زبان میں وہ سمجھ میں آ گئی، چاہے اس کا ایک لفظ سمجھ میں آیا ہو لیکن آپ کو پوری بولی سمجھ میں آ گئی۔ بات سنائے بیٹی کو، سمجھائے بہو کو، ایک محاورہ ہے، بولی ہے، لیکن آپ کو وہ سمجھ میں آ گئی کہ اصل میں یہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن بڑا سادہ ہے، ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے بہت سادہ، ہم نے اسے کیا کیا ہے؟ مشکل بنایا ہے، کیونکہ اگر ہم اسے مشکل نہ بنائیں، سادہ ہی رہنے دیں تو کل خریدے گا کون؟ ہمیں چاہیے خریدار۔ اب دیکھیں نا، اخلاقاً شرعاً حکم کیا ہے کہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے۔ حکم کیا ہے کہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے۔ حکم کیا ہے شریعت کا؟ اولاد اپنے والدین کو غسل و کفن دے۔ شریعت نے کہیں پر نہیں کہا۔ اب حکم کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی اپنا نکاح خود پڑھیں۔ پہلے جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ لڑکا اور لڑکی اپنا نکاح خود پڑھیں۔ اب ہم نے ان سارے کاموں کے لیے مولوی رکھا ہوا ہے۔ ہم نے ان سارے کاموں کے لیے مولوی رکھا ہوا ہے۔ مولوی کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ اس لیے رکھا ہوا ہے، ہم ڈرتے ہیں پتہ نہیں جنازہ صحیح پڑھا سکیں گے یا نہیں، پتہ نہیں میں کہیں غسل دوں گا تو میں کہیں غلطی ہی نہ کر دوں۔ تو آپ اگر غلطی سے ڈرتے ہوئے غسل نہیں دے رہے تو مولوی معصوم ہیں؟ اچھا، آپ ناراض بھی اسی بات پر ہو جاتے ہیں کہ میرا بابا گیا، مولوی غسل دینے نہیں آیا، آج کے بعد میری اس کے ساتھ سلام دعا ختم۔ اب سلام دعا اس لیے ختم ہوگی نا، تم نے مولوی رکھا ہوا تھا۔
اس لفظ رکھا ہوا کو سمجھیے گا. تم نے مولوی رکھا ہوا تھا، وہ تیرے مشکل وقت میں کام نہیں آیا، تو اب تیری رکھت ختم، تو نے نکال دیا. تو سوچ لے شریعت میں تیرا باپ بھی تجھے ایسے ہی نکالے گا کہ غسل اس نے دینا تھا، یہ کرائے کا بندہ کیوں لایا ہے؟ غسل تو آپ کو خود دینا ہے. اگر ہم نے جنازہ پڑھانا ہے تو شریعت کا مسئلہ کبھی دیکھا ہے؟ ہم جنازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں نا، کھڑے ہو کے پیچھے پوچھتے ہیں اس کا ولی کون ہے؟ پوچھتے ہیں اس کا ولی کون ہے؟ وہ ولی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے جی میں. تو پھر ہم اسے کہتے ہیں سرکار ہم جنازہ پڑھا لیں، اجازت ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے جی بسم اللہ. یہ تو معمولی، اس سے آگے بڑھیے گا. وہ جو میت نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا، کپڑے، ہم جب اس کے وہ کپڑے اتارنے لگتے ہیں نا تو تب بھی ولی سے پوچھا جاتا ہے کہ اتار لیں، یعنی اس کی مرضی کے بغیر. وہ آ کے ناراض ہو جائے تم نے کپڑے کیوں اتارے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ ناراضگی بن جائے گی نا. شرن حرام ہے، ولی کی اجازت کے بغیر کپڑے اتارنا شرن حرام ہے. اب ہم نے کیونکہ مولوی رکھ لیا ہے، اس کے ذمے ہم نے سارے کام کر دیے ہیں. میری بات آپ کو ہو سکتا ہے بری لگے گی، مجلس امام حسین کے لیے بھی ہم نے مولوی رکھ لیے ہیں. نہیں تو سیرت ائمہ میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی. معصومین نے کہا اپنے گھر میں فرش عزا بچھا، تجھے جو حسین کی مصیبت آتی ہے وہ انہیں سنا. جب میں نے اور آپ نے مولوی رکھ لیے ہیں تو پھر شوق پورا کر، پیسے دے، پھر لڑتا کیوں ہے؟ لڑتا کیوں ہے؟ پھر کہتے ہیں نا مولوی زیادہ مانگتے ہیں، تو شوق بھی تو تیرا ہے. ذیشان مجلس پڑھے مولانا، مجلس ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی. اب غلام علی کہے کہ میرا شوق ہے عمران کاظمی پڑھے، تو اس کا شوق ہے نا عمران کاظمی پڑھے. ذیشان کو پیسے نہ بھی دے تب بھی مولانا پڑھ دیں گے یا نہیں؟ پڑھ دیں گے نا. جب غلام علی کہے کہ عمران کاظمی میرا شوق ہے، تو جب یہ غلام علی عمران کاظمی کے پاس آئے گا نا تو عمران کاظمی صاحب کہیں گے اچھا شوق ہے تو پھر شوق کی قیمت ہے. اب آپ سچ بتائیے گا، پورے پاکستان کے جتنے بھی مجالس کے بانی ہیں یہ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں یا مجلس حسین کرا رہے ہیں؟ آپ کہیں نا مجلس حسین کرا رہے ہیں تو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ میں بانیوں سے اٹھتا بیٹھتا ہوں، مجھے پتہ ہے. بانی کہتے ہیں آج ہمارا شوق ہوئے فلاں صاحب کو پڑھائیں، آج ہمارا شوق ہوئے آپ کو پڑھائیں، آج ہمارا شوق ہوئے فلاں کو پڑھائیں. وہ جب شوق کرتے ہیں نا، ان میں پھر کچھ ایسے بھی ہیں بیچارے مسکین جو بانی کو کہتے ہیں چل تیرا شوق ہے تو میں آ جاؤں گا، جو تیرا دل کرے نظر اللہ نیاز حسین دے دینا، کیونکہ وہ پھر پڑھنے والا نیت بدلتا ہے تاکہ اس کی نیت میں بدلوں، کیونکہ شوق کا ثواب نہیں ہے، قربتاً اللہ کا ثواب ہے. یا علیہ. لیکن جو شوق کی نیت سے پڑھنے والا بھی آتا ہے وہ خود بھی نیت نہیں بدلتا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان شوق ہے تو 5 لاکھ دیں ہم آ جائیں گے. شوق والا شوق پورا کر لیتا ہے، پڑھنے والا بھی اپنا شوق پورا کر لیتا ہے. یہ مولویت کا شعبہ آپ نے بنایا ہے کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری چھوڑی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟
یقین جانیے پیش نماز کے لیے شرعی طور پر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عالم ہو، 50 سال مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، کہیں نہیں لکھا ہوا. باقی شرائط لکھی ہوئی ہیں. اس کے لیے صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ اسے نماز کی ادائیگی صحیح آتی ہو، اس کو نماز کے مسائل کا علم ہو، شکیات نماز بھی جانتا ہو، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا لے. اور آپ سب پر بھی یہ ساری چیزیں سیکھنا واجب ہے. نماز کے مسائل آپ کو بھی آنے چاہیے، شکیات نماز کا آپ کو بھی علم ہونا چاہیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو آتی نہیں ہیں. اب آپ ہو گئے ہو ہمارے محتاج، کیونکہ آپ نے محنت کرنی نہیں. تو اب آپ کیا ہو گئے ہو ہمارے محتاج. تو ہم آپ سے دین کے پیسے نہیں لیتے، آپ کی محتاجی کے پیسے لیتے ہیں. کہ آپ کی محتاجی دور کرتے ہیں، پیسے دو. آپ نے سمجھ لیا کہ ہم دین بیچ رہے ہیں. دین نہیں بیچ رہے، دین بکتا بھی نہیں ہے. ہم آپ کی محتاجی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ خود پڑھ لیں، یہی معاملہ قرآن پاک کے ساتھ بھی ہے. قرآن کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. قرآن کہہ رہے ہیں مجھے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، میں تمہیں سمجھ آنا شروع ہو جاؤں گا. قرآن ہماری بولی میں ہے. جب آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے نا تو قرآن آپ سے کچہری کرے گا. قرآن آپ سے کچہری کرے گا. جب قرآن کچہری کرے گا تو قرآن آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گا. جیسے کل میں نے عرض کیا، آپ کی عقل کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ دھوبی کو بلائیں یا درزی کو بلائیں اور سلوائیں جوتی، موچی کو بلوائیں سلائیں کپڑے. تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ کاظمی صاحب عقل ہے یا نہیں ہے؟ درزی بلایا تو کپڑے سلوا، موچی بلوایا تو جوتی. میں نے کہا نہیں، دونوں سیتے ہیں، بات تو برابر ہے. موچی بھی سیتا ہے، درزی بھی سیتا ہے. تو بس موچی کو دے دیتا ہوں سوٹ، درزی کو دے دیتا ہوں جوتی. یہ دونوں مجھے سی کے دے دیں گے، کیونکہ دونوں جو سیتے ہیں اسی کا نام شریعت میں قیاس ہے اور یہ اسی لیے حرام ہے. کیونکہ وہ بھی سیتا ہے تو وہ بھی سیتا ہے. اب اس سے زیادہ میں قیاس کو حرام ہونے کی دلیل اور نہیں سمجھا سکتا. میرے پاس شاید اتنے ہی لفظ ہیں جو میں آپ کو سمجھا کے جا رہا ہوں. اب یہ جو کہا جاتا ہے نا فلاں صاحب قیاس کرتے تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فلاں صاحب قیاس کرتے تھے، تو وہ قیاس ایسے ہی کرتے تھے کہ دم لیتے تھے کہیں سے، روڑا لیتے تھے کہیں سے، تو بھا متین کنبا جوڑ دیتا تھا. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، یہ اردو زبان کا محاورہ ہے. اب اس میں سندھی کا بھی ہوگا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھا متین نے کنبا جوڑا. یعنی وہ بنا دیا کہ دونوں ایک جیسے ہیں. اینٹ بھی وزن اٹھا لیتی ہے، چھوٹا سا روڑا بھی وزن اٹھا لیتا ہے. دونوں کا کام وزن اٹھانے، چلیں دیوار بنا دو. اب کہیں پر اینٹ لگی ہوئی ہے، کہیں پر روڑا لگا ہوا ہے. اب وہ گھر بھی کیسا گھر بنا ہوگا. ایسے کچھ فقہ بھی بنی ہے جس میں اینٹ کہیں کی تھی، روڑا کہیں کا تھا. انہوں نے اپنی فقہ بنا کر پیش کر دی ہے. کائنات میں ایک ہی فقہ ہے کہ جہاں کی اینٹ چاہیے تھی وہاں کی لے کر بنائی ہے. وہ ہے جعفر صادق کی فقہ. ایک صلوات پڑھیے گا میرے آقا کے لیے ذرا، صلی علی محمد. اب یہ بولی بھی آپ کے ہاں موجود ہوگی، قرآن میں بھی موجود ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ادھر کی باتیں، ادھر کی چیز
ادھر کی چیز آپس میں ملاؤ نہیں. ہر جگہ کے ہر چیز کا مزاج علیحدہ ہے. ہر جگہ کا ہر چیز کا مزاج علیحدہ ہے. آپ اگر پڑھنا چاہیں نا نفسیات کو، اس کا آپ کو ایک گر بتا رہا ہوں. آپ کسی بھی علاقے کی، وہاں بیٹھے ہوئے بھی بات کر رہا تھا، ابھی پھر آگے بات کو بڑھا دیتا ہوں. زمین کو پڑھ لیں کہ اس علاقے کی مٹی کیسی ہے. جب آپ کو وہاں کی مٹی سمجھ میں آ گئی نا، وہاں کا بندہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ وہ بنا ہی اسی مٹی سے ہے، اس کی تاثیر وہی ہوگی. جہاں کوئی چیز اپنی نہ ہو نا، وہاں ہمیشہ غیروں کی پوجا کی جاتی ہے. میں مثال دیتا ہوں، آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیے گا. پاکستان اور ہندوستان، یہ دو ملک ایسے ہیں کہ جن کا نہ پانی اپنا ہے نہ ہوا اپنی ہے. نہ پانی اپنا ہے نہ ہوا اپنی ہے. پانی بھی کسی ملک سے نکل کے یہاں آتا ہے اور یہ سارے پیتے ہیں. ہوا بھی کسی ملک کی یہاں آتی ہے. وہ کوئٹہ کے پیچھے کی آ جائے تو سردی ہے، دبئی ابوظہبی کی طرف سے آ جائے تو گرمی کا موسم ہے. یعنی نہ پانی اپنا ہے نہ ہوا اپنی ہے. اسی لیے اس دونوں ملکوں میں اپنوں کی قدر ہے ہی نہیں. اپنا جتنا بڑا عالم بھی ہو جائے وہ ہمارے لیے مولوی نہیں، مولوی ہے. وہ جتنا بڑا بھی عالم ہو جائے وہ ہمارے لیے مولوی نہیں. علامہ تو دور کی بات نا، مولوی بھی نہیں، مولوی ہے. اور باہر کا اگر کوئی جاہل بھی آ جائے تو ہمارے لیے علامہ بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں باہر کے ماننے والے. یہاں والوں کو ہم تسلیم کرنے کو تیار ہی. ایک صلوات پڑھیے گا تو پھر بات آگے کریں. صلی اللہ محمد محمد. باہر سے کوئی بھی ہے تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے. اپنا چاہے جتنا بھی دلیر ہو ماننے کو تیار نہیں ہے. باہر کا لٹیرا بھی آئے نا تو ہمارے لیے اسلام کا ہیرو بن جاتا ہے. اب میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا. باہر سے اگر کوئی لٹیرا بھی آئے تو ہمارے لیے اسلام کا ہیرو بن جاتا ہے. جس دور میں موبائل نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، جس دور میں کسی قسم کا کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، اس دن تو اس کو ملتان کی عورتوں کی چیخیں سنائی دی ہیں. آج اس کے کان بند ہیں. اس غیرت مند کو فلسطین کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی ہیں. ملتان کی چیخیں اسے سنائی دی تو وہ وہاں سے کیا ہو گیا، یہاں حملہ آور ہو گیا. آج اسے فلسطین کی بچیوں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی ہیں نا. مسئلہ یہ ہے، جتنا مال ہندوستان میں تھا اگر اتنا فلسطین بھی ہوتا نا تو چیخیں سنائی دیتی. یہاں پہ جو ہیرو آپ کے پاس آئے ہیں، کون سے ہیرو نے اسلام پھیلایا ہے؟ کون سے ہیرو نے؟ یہاں پہ اگر کوئی آیا ہے تو ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں. جی سلطان محمود غزنوی صاحب تشریف لائے، انہوں نے 100 منات کا مندر جو ہے وہ گرایا نہیں، لوٹا. اور یہاں ہماری دولت لے کر وہ یہاں سے بھاگ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں تو باہر والے کیا بن گئے؟ ہیرو. ہمارے یہاں سکندر اعظم نے آ کے حملہ کیا، وہ ہیرو. راجہ پورس جو اس کے ساتھ لڑ کے مارا گیا وہ کچھ بھی نہیں ہے. عرب کے ہاں ایک خاصیت ہے،
کہ عرب میں آ کے جو بھی حملہ کرے، عرب کے اندر ایک خاصیت ہے، عرب نے حملہ آور کو زیرو بنایا ہے، اپنے کو ہیرو بنایا ہے۔ نئی جملہ سمجھ میں آ رہا تو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اب رہا ہزاروں کے لشکر کے تحت آیا تھا، اس کو زیرو بنا دیا گیا ہے۔ عبد المطلب لڑا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہیرو مانا جا رہا۔ لڑے، جملہ ہی صرف ایک بولا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ بچاؤں گا؟ کعبے کا مالک کعبہ بچائے گا؟ اچھا یہ جملہ میں اور آپ بول سکتے ہیں؟ بول کے دیکھیں بھلا۔ ہم بول لیں گے پر ہمارا اتنا یقین ہی نہیں ہے۔ ہم بعد میں سوچیں گے بول تو دیے، پتہ نہیں اللہ کرے یا نہ کرے، لیکن نہیں، اس نسل کو یقین ہے کہ جب ہم نے بول دیا ہے نا تو پھر یہ اب بچے گا نہیں۔ اور آگے سے اس نے بھی بڑا بول دیا، کیونکہ یہ بول ہمیں بتایا نہیں جاتا نا، آگے سے اس نے بھی بڑا بول دیا کہ ٹھیک ہے تو اپنے اونٹ لے کر جانا، تو جو کہہ رہے کعبے کا بھی کوئی مالک ہے تو دیکھتا ہوں بھلا بچاتا ہے۔ اس کو کہے جو کرتا ہے وہ کرے۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ قرآن نے پھر کہا ہے وَسَأَلَ سَائِلٍ بِوَقْعٍ، اس نے وہاں مجھ سے عذاب مانگا اور میں نے اسے وہ عذاب اس پہ واقع کر دیا۔ اس نے مانگا، میں نے کر دیا۔ مجھے دونوں جگہوں پہ بات سمجھ میں آئی۔ دادا اور پوتا بھی عجیب ہے، میرا لفظ سمجھیے گا، دادا اور پوتا بھی عجیب ہیں، مکان اور مکین بھی عجیب ہیں۔ شاید میں سمجھا ہی نہیں سکا۔ دادا اور پوتا بھی عجیب ہیں، مکان اور مکین بھی عجیب ہیں۔ جب مکان پہ حملہ ہوا تو دادے نے کہا اس کا بچانے والا بھی اللہ ہے۔ غدیر کے بعد جب مکین پہ حملہ ہوا تو پوتے نے کہا اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وہاں بھی کنکر آئے تھے، یہاں بھی کنکر آیا تھا۔ جو پہنچ گئے ہیں ان تک تو بات پہنچ ہی گئی۔ بچوں سے پوچھوں کہ کس مکین کے لیے عذاب آیا تھا، تاکہ بات ان کے سامنے واضح ہو جائے نا۔ کس مکین کے لیے آیا تھا؟ اس مکین کا نام علی ہے۔ اس مکین کا نام، کیونکہ کعبے میں علی آیا نا، علی ولید کعبہ ہے، علی مولود کعبہ ہے۔ کعبہ بچانے کے لیے عبد المطلب نے کہا تھا کہ میں نہیں، اللہ بچائے گا۔ علی بچانے کے لیے محمد نے کہا میں نہیں، اللہ بچائے گا۔ اللہ کرے دونوں میں ایک فرق سمجھا کے میں آگے بڑھ جاؤں تو ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ علی کی عظمت پھر بھی بلند ہے، علی کی فضیلت پھر بھی بلند ہے، تو بلندی کی ایک دلیل دیتا جاؤں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جب کعبہ اللہ کو بچانا تھا نا تو اس نے ابابیل کو وسیلہ بنایا ہے۔ جب حارث بن نعمان فاری کو مارنا تھا، علی بچانا تھا تو ابابیل بھی نہیں آئے، ڈائریکٹ برسایا ہے۔ یا علی ہے، بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ ایک صلوات پڑھیے گا مل کے، آواز بلند بات آگے محمد۔ دفاع کا انداز دیکھ لیا آپ نے، لیکن اصل دفاع کیا ہے؟ یقین۔ اس منزل یقین پر بندہ آ جائے نا تو پھر پروردگار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو پھر مسئلہ یہی ہوتا ہے پتہ نہیں ہو، دو دلیلیں ہم خود ہوتے ہیں، پھر بات اٹھا کے ڈال دیتے ہیں اللہ نے پوری نہیں کی۔ ہم تو گاڑی لینے جائیں تو تب بھی ہم سے فیصلہ نہیں ہوتا کون سی لیں، بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں یہ لیں وہ لیں فلاں لیں۔ پھر ایسے کوئی مجھ سے مشورہ کرے تو میں اسے کہتا ہوں بہتر ہے کمپنی میں آرڈر دے کے مرضی کی بنوا لو۔ جب اتنی ہی چیزیں آپ نے کرنی ہے تو بہتر ہے پھر جو ہے وہ بول کے بنوا لو۔ اور یہ بھی میں ایسے نہیں کہتا، مصطفیٰ نے بھی اپنی مرضی کا بنوایا ہے۔
اور بول بول کے بنایا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں ہو کہ مصطفیٰ نے ایسا بولا تو پتہ نہیں کہاں بولا ہوگا۔ میں آپ کو وہ دلیل دے دوں جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہو، تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات آ جائے کہ کبھی کبھی کمپنی سے بول کے بھی چیزیں بنوائی جاتی ہیں۔ علی نے کہا تھا عقیل، عقیل مجھے ایک بیٹا چاہیے جو وفادار بھی ہو، علمدار بھی ہو، اس کے لیے کمپنی ڈھونڈ۔ کمپنی کیسی ہونی چاہیے؟ یہاں آپ کا ذہن ہے یا نہیں؟ چاہیے کیا تھا؟ بیٹا۔ فضائل کس کے بیان کیے؟ بیٹے کے۔ فضائل کس کے بیان کیے؟ بیٹے کے۔ ڈھونڈا کسے؟ ماں کو۔ اس کا مطلب ہے ہر ماں غازی پیدا نہیں کرتی۔ ہر ماں غازی پیدا نہیں کرتی، غازی کوئی کوئی ماں پیدا کرتی ہے، اور کوئی کوئی بھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ غازی ایک ہی ماں پیدا کر سکتی تھی جس سے علی نے شادی کر لی ہے۔ آئمہ کے بعد عباس سے بلند ہستی کائنات میں کوئی نہیں۔ ابو الفضل العباس کائنات میں سب سے بلند ہستی کا نام ہے۔ یہ ان کی خاصیت ہے کہ یہ ابو الفضل ہے، یہ ان کی خاصیت ہے کہ باب الحوائج ہے، یہ ان کی خاصیت ہے کہ علمدار ہے۔ اب یہاں تک آپ کو لایا ہوں تو لانے کا ایک مقصد ہے، کیونکہ آپ آہستہ آہستہ سفر کرتے 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 اب کہاں پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ جناب ابو الفضل پر۔ اب چلتے ہیں پیچھے، تھوڑا سا پیچھے سفر کریں گے میرے ساتھ۔ 28 رجب ہے، 28 رجب تاریخ میں کئی جگہوں پہ ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں۔ ڈنڈیاں، وہ ڈنڈیاں بھی سمجھا کریں۔ وہ جو منسوب ہے نا کہ فلاں یزید کا باپ ہے، وہ منسوب ہے۔ میں یزید کو نامعلوم ہی کہتا ہوں، وہ منسوب ہے۔ وہ جو منسوب ہے نا، اس کے لیے آپ کے پاس منسوب ہے کہ وہ دنیا سے گیا تھا 22 رجب۔ یہ ڈنڈی ہے، یہ کیا ہے؟ ڈنڈی۔ کچھ انہوں نے ماری ہے، کچھ آپ نے ماری ہے۔ جیسے کل میں نے ایک بتایا تھا کہ ایک ڈنڈی ہے، وہ آپ کے ذہن میں دو شاباش، جنہیں یاد ہے ان کی مہربانی، باقی یاد کیجئے گا، میں آئندہ پوچھوں گا۔ اب میں آپ کے پاس خم سے اتنے پڑھ چکا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ آپ ساری میری کلاس ہیں، کبھی کبھی میں آپ سے بھی پوچھوں گا۔ ایک صلوات پڑھیے گا تو بات آگے کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروفیسر کا حق ہوتا ہے نا کلاس سے پوچھنا یا نہیں؟ یہ صرف پڑھانا، پوچھنا بھی حق ہے نا، تو پھر چلے میرا بھی حق بنتا ہے، فیڈ بیک کہتے ہیں نا اسے۔ ڈنڈی وہ 22 رجب کو نہیں مرا، 22 کو مرے نا تو پھر آپ کے لیے کئی چیزیں تھوڑی مشکل ہو جائیں گی۔ انہوں نے اصل میں تاریخ انہوں نے بدلی ہے، آپ نے نہیں۔ تاریخ انہوں نے بدلی، اور ہو اتفاق گیا تو انہوں نے بدل دی، اور انہوں نے بدل اس لیے دی کیونکہ وہ آپ کی نیچر کو جانتے ہیں۔ اتنا ہم خود کو نہیں جانتے جتنا دشمن ہمیں جانتا ہے، کیونکہ اس کی ریسرچ ساری ہمارے اوپر ہے۔ اس کے مرنے کی تاریخ ہے 9 رجب۔ کون سی؟ 9 رجب۔ اب اس نے تاریخ کیوں بدلی؟ وہ اس کو آپ کی نیچر کی وجہ سے۔
اب نیچر کیا تھی؟ نیچر یہ تھی 9 رجب کی کہ اس نے تاریخ بدل دی کہ اب اسے آپ اتفاق کہیں، ایکسیڈنٹ کہیں، اتفاقاً ایسا ہوا، یا پھر یہ کہیں کہ پروردگار کی طرف سے بھی کوئی منصوبہ تھا، یا یہ کہیں کہ پروردگار کی طرف سے بھی کوئی منصوبہ تھا۔ اب وہ منصوبہ کیا ہے؟ میں اس لیے اب تھوڑا بات کو روک رہا ہوں کہ میرا بچہ فون بند کرے تو میں بات آگے کروں، کہ وہ بنیادی طور پہ منصوبہ کیا ہے، اس کی طرف سے منصوبہ کیا ہے، کیونکہ پروردگار بھی ہماری نیچر جانتا ہے، تو ہمارا خالق ہی وہی ہے، تو ہم عزاداروں کی نیچر وہ جانتا ہے۔ اس پروردگار نے کیا کیا کہ اس کی تاریخ آ گئی 9، اس کی تاریخ آ گئی 9۔ جب منصوب کی تاریخ 9 آئی تو اللہ نے اسی سال، اسی دن، اسی ٹائم حسین کو ایک بیٹا دیا جسے علی اصغر کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے، حسین کو ایک بیٹا دیا جسے علی اصغر کہتے ہیں۔ ادھر اصغر دنیا میں آیا، ادھر وہ مرا۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے جو بھی کر لیں، یہ آل محمد کمال دکھانے پہ آئیں تو دکھاتے ہیں۔ بڑے علی نے کہا میں نے تجھے جان بوجھ کے چھوڑا تھا، تو میرے اصغر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب نیچر کیا ہے؟ نیچر حسین کے گھر آ گئی خوشی، اس قوم نے بانٹی مٹھائیاں۔ اب ان کے پاس تو دلیل ہے کہ اب یہ مٹھائی اس لیے بانٹ رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر کسی کا کوئی مر بھی جائے، پاڑے کا بھی نہ ہو، دور کا ہو، تو اس کے لیے بندہ اپنی گھر کی خوشی تو نہیں چھوڑتا نا، یہ چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں چھوڑتا، نہیں بھئی تمہارا تھا، دور کا تھا، اب کیا ہو گیا، ہمارا تو ہے نا، ہم اس کی منا رہے ہیں خوشی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو خوشی والا کام انہوں نے شروع کیا ہے نا، یہ تو ساری زندگی کریں گے۔ انہوں نے ڈنڈی ماری، انہوں نے تاریخ بدلی، لے گئے 22 پہ۔ اچھا یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ ڈنڈی ماری گئی آج سے تقریباً 250 سال پہلے۔ انہوں نے وہ تاریخ بدل کے لے گئے 22 پہ۔ باقی علاقے کے لوگوں کو تو کوئی فکر نہیں تھی، تاریخ اس کی 22 پہ جائے تو یا 26 پہ جائے تب بھی کیا فرق پڑتا ہے۔ ہندوستان والوں کو تھوڑی تکلیف ہوئی، ہندوستان والوں کو، وہ بھی کون سے والوں کو؟ ان کالے کپڑے والوں کو، ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمارا تو خوشی کا بہانے ختم ہو رہا ہے، وہ اس میں تاریخ میں پکے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اٹھا کے ایک کہانی بنا لی کہ ہم بھی 22 کو جعفر صادق کی نیاز کریں گے۔ حالانکہ آپ حقیقت جانے 22 کے ساتھ مولا کا کوئی تعلق ہی، اب آپ ناراض ہو جائیں گے، پک ناراض ہوں گے۔ اچھا جو بڑے بوڑھے بیٹھے ہو ذرا وہ میرا ساتھ دیجئے گا، جوانوں کو شاید پتہ نہ ہو۔ یہ جو 22 رجب ہے نا، اس کو یہاں روکتے ہیں 1 منٹ۔ پہلے مجھے بتائیں کہ دادا بڑا ہوتا ہے یا پوتا؟ ظاہراً دادا۔ اب اگر میں بات کروں کہ امام حسین زیادہ افضل ہیں یا جعفر صادق؟ ہاں امام حسین نا۔ اچھا بڑے بوڑھے میرا ساتھ دیجئے گا، یہ جو 22 رجب کی نیاز ہوتی ہے منسوب کس کے ساتھ ہو گئی؟ مولا صادق کے ساتھ۔ اس نیاز کی لکڑیاں بھی دھوئی جاتی ہیں، دھوئی جاتی تھی یا نہیں؟ مجھے یاد ہے
ہم بھی وہ لکڑیوں پہ پکاتے تھے، وہ لکڑیاں دھوئی جاتی تھی، وہ کنڈے نئے لائے جاتے تھے، پرانے نہیں۔ وہ نیاز پکانے کے لیے شرط ہوتی تھی کہ عورت پاک ہو، باوضو ہو، شرط ہوتی تھی یا نہیں؟ وہ شرط ہوتی تھی نا۔ پھر اس کے کھانے کا بھی مخصوص ٹائم تھا کہ یہ سارا دن نہیں کھائی جائے گی۔ اذان فجر کے ٹائم پہ کعبے کی طرح منہ کر کے آپ نے یہ کھانی ہے، نیچے نہیں گرنے دینی، باہر نہیں نکالنی۔ یہ سارا کچھ کرتے رہے ہو یا نہیں؟ اتنا کبھی نیاز حسین کا اہتمام کیا ہے؟ یہ جو ابھی آپ دیکھیں پکا رہے ہیں، نیاز امام حسین ہے؟ لکڑیاں دھوئی ہیں، پکانے والے غسل کر کے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے آئیں۔ اس دن اگر بچے بھی نماز نہ پڑھے نا تو ماں کہتی ہے اٹھ میرا بچہ، وضو کر، نماز پڑھ، پھر کھانا۔ ہاں، یہ اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ اہمیت اس لیے دی گئی تاکہ اس بچے کو یاد رہے کہ جس نے ڈنڈی ماری ہے، ہم بھی ڈنڈی مار کر وہاں پہنچ گئے ہیں، اسے چھوڑیں گے نہیں۔ کوئی کنسپٹ کلیئر ہو رہا ہے آپ کو؟ ایک صلوات پڑھیے گا اگر کلیئر ہو رہا ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وعجل۔ اب دیکھیے 28 رجب کو میرے آقا نے ایک بات کی ہے ولید کے دربار میں۔ اب آپ 9 سے گنے گے نا تو پھر قاصد کا وہاں تک پہنچنا، قاصد کا وہاں تک آنا، پھر حکومت کا نظام سنبھالنا، یہ ایسے سارے کام نہیں ہو جاتے۔ حکومت سنبھالنے کے بعد اپنا حکومت پہ کنٹرول حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے مارشل لا دیکھے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کچھ تھوڑی دیر کے لیے 10-12 گھنٹوں کے لیے ٹی وی ہر چیز بالکل یوں، وہ کیوں کر دیتے ہیں؟ تاکہ کنٹرول کیا جائے۔ کنٹرول کرنے میں اس دور میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا تھا، ایسے ہی نہیں سارا شام آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ وہاں پر کچھ لوگ بھی تو ہوں گے جو مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو وہ 9 سے کنٹرول کرتے 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 پھر قاصد بنا کے بھیجتے گئے، پہلے چھوٹے علاقوں میں کہ ان کو، پھر قاصد بھیجا گیا مدینے۔ وہ جب قاصد آیا تو اس قاصد نے آ کے کہا کہ یہ حسین سے بیعت لینی ہے، باقیوں کے نام علیحدہ ہیں، بیعت لینی ہے۔ اچھا، حسین کو بلایا گیا، میرے آقا دن کی روشنی میں آئے، جملہ آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے آج بات کرنی ہے اس جملے پہ جو اتنی بڑی باتیں کر کے آیا ہوں۔ حالانکہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے، مجھے ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کی محبت میں بول جاتا ہوں۔ وہ آپ دعا کریں گے تو صحت بھی رہے گی۔ وہ مولا نے ایک جملہ بولا، مثلی لا یبایو مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت۔ یہ جملہ آپ کا سنا ہوا ہے یا نہیں سنا؟ سنا ہوا ہے۔ اس سے آگے جو تشریح آپ نے آج تک سنی ہو، میں وہ تشریح کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے سنی ہو تو بتائیے گا ہم نے سنی ہوئی ہے، نہ سنی ہوئی ہو تو آپ کو تردید کا حق حاصل ہے۔ پھر ہمیں منبر پہ بیٹھ کے یہ بتایا گیا کہ مولا نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مطلب حسینی، مطلب ماتمی، مطلب عزادار، مطلب علی سے مہدی تک کا ماننے والا شیعہ، کسی بھی دور کے یزید جیسے کردار کے بندے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہی بتایا گیا جی، بتایا بھی یہی گیا، سنا بھی یہی گیا، ناراض ہوں یا راضی ہوں۔ یہ میرے بزرگوار ہیں، مثلا ان سے لے کر آیت اللہ سیستانی تک جائیے، آیت اللہ خامنہ تک جائیے،
ان سے پوچھئے کہ آپ کی اوقات ہے حسین جیسا ہونے کی؟ جی نہیں. آیت اللہ خامنہئی مقام معظم راہبری اللہ ان کی زندگی دراز کرے، وہ ایک جملہ فرماتے ہیں میں جون کے نوکروں کا نوکر بھی ہو جاؤں نا. پھر آگے بڑھیں. حسین کا 1.5 گھنٹے کا مہمان حر سے لے کر حبیب ابن مظاہر تک چلے، بچپن کا ساتھی ہے. ان سے چل کے پوچھے کہ تمہاری اوقات ہے حسین جیسا ہونے کی؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نہیں. تو پھر بات آگے کرتے ہیں. اصغر سے شروع ہو عباس تک چلے جائیں. ان سے جا کے پوچھیں تمہاری اوقات ہے حسین جیسا ہونے کی؟ تو آگے سے عباس کہے گا اگر میری حیثیت یہ ہوتی کہ میں کہتا میں حسین جیسا ہوں تو پھر میں نوکر کیوں کہلاتا؟ جب کائنات میں ہمیں کوئی حسین جیسا نظر ہی نہیں آ رہا تو حسین کیوں کہہ رہے ہیں مجھ جیسا؟ حسین کیوں کہہ رہے ہیں مجھ جیسا؟ اصل میں یاد رکھیے گا لفظ مثل اور ہے، مثل اور ہے. مثل اور ہے، حسین نے مثل کہا ہے، مثل نہیں کہا. مثل کہا تو کئی ہے، کیا کہنے مثل کہا تو مثل اللہ کی بھی ہے. ہوئے ہوئے شاید میں جلدی میں لفظ کہہ گیا ہوں. مثل اللہ کی بھی ہے، مثل اللہ کی کوئی نہیں. لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، لیکن مثل الاعلی اس کے لیے مثل ہے، مثل کوئی نہیں. سادہ کروں، حسین کہہ رہے ہیں کہ مثل کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو ذات میں بھی حسین ہو، صفت میں بھی حسین ہو. مثل کا مطلب ہے ذات اور ہو، صفت میں ایک جیسا ہو. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح، میری اہل بیت کی مثال نہیں، میرے اہل بیت کی مثال. میم پہ زبر، فے پہ زبر. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. کشتی لکڑی کی ہوتی ہے، اہل بیت لکڑی کے نہیں. اس کی ذات اور ہے، اہل بیت کی ذات اور ہے. کشتی بھی نجات دیتی ہے، حسین بھی نجات دیتا ہے. صفت ایک جیسی ہے، لیکن حسین کہہ رہے ہیں مجھ جیسا. اگر حسین جیسا ہے کوئی نہیں تو کہہ کیوں رہا ہے؟ چھوڑ دوں یا اس کا جواب دیتا جاؤں تاکہ دیکھو بھلا آپ کل تک سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں. حسین اگر کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا تو مطلب ہے ہونا چاہیے، مطلب ہے ہونا چاہیے. اب ہمیں تو عباس بھی ویسا نظر نہیں آتا، تو اب کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ اللہ کرے سمجھا جاؤں، کیونکہ آج تک آپ نے یہ فکر اس انداز میں سنی نہیں، تو ہو سکتا ہے مجھے سمجھانے میں تھوڑی دقت ہو. اب اس جیسا ہوگا کون؟ اور حسین کہہ کیوں رہے ہیں؟ ہے تو کہہ رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے بندہ وہ ڈھونڈنا ہے جو ذات میں بھی حسین جیسا ہو، صفتوں میں بھی حسین جیسا ہو. جملہ حسین نے ولید کے دربار میں بولا ہے، لیکن ولید کے دربار میں حسین نے جملہ بول کے اپنا ماضی بھی بچایا ہے، اپنا مستقبل بھی بچایا ہے. سجاد سے مہدی تک بھی حسین جیسے ہیں، حسن سے محمد تک بھی حسین جیسے ہیں. یا علی سجاد سے مہدی تک بھی حسین جیسے ہیں.
ہیں یا نہیں؟ سجاد حسین جیسا ہے، صفت میں بھی ذات میں بھی۔ میں گنوا جاتا ہوں نا، صرف ذات گنواتا ہوں، صفتیں نہیں، صرف ذات گنواتا ہوں۔ سجاد سے مہدی تک بھی فاطمی ہیں، حسین بھی فاطمی ہیں۔ اب یہ ہو گئے مستقبل والے، حسین جیسے پیچھے ہو گئے حسن علی، یہ ہو گئے حسین جیسے، کیونکہ حسن بھی فاطمی ہے، علی بھی فاطمی ہے، کیونکہ علی نہ ہو تو فاطمہ کا شوہر ہی کوئی نہیں، علی بھی فاطمی ہے۔ سجاد سے مہدی تک بھی فاطمی، حسن سے علی تک بھی فاطمی۔ حسین نے کہا ہے جو مجھ جیسے سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا ہے، اب جو سجاد سے مانگے وہ بھی یزید ہے، جو علی سے مانگے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب مجھے اب مجھے کوئی اعتراض نہیں، جس کا دل کرے وہ لکھتا رہے کہ حسن نے فلاں کی بیعت کی، علی نے فلاں کی بیعت کی۔ حسین جواب دے گیا ہے جو مجھ جیسوں سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، کل ایمان نعرہ۔ 28 رجب کے حسین کے اس جملے کے بعد مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اب مجھے کسی اور کا نام لے کے تبرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں یزید پلید پہ لعنت کروں گا، وہ 14 سے جو بھی بیعت مانگے گا وہ یزید ہوگا لعنت کا حقدار۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں؟ جن جوانوں تک بات پہنچی ہے آج کے بعد یزید پہ لعنت کرو گے تو مزہ ہی لوگے۔ یزید پلید لعنت ہے، یزید پلید سنود یہ وحب اللہ وحب البلند تر سلوات اللہم مثلی لا یبایو مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے اپنے باپ کا کردار بھی بچایا، اپنے بھائی حسن کا کردار بھی بچایا، زین العابدین سے لے کر مہدی تک بھی بچائے۔ اب پھر بندہ بنی عباس کا آیا ہو یا کسی اور کا بیٹا بن کے آیا ہو، جو ان سے مانگے گا وہ کیا کہلائے گا؟ یزید۔ اب بات ہی ختم ہے، ایک یزید پہ لعنت کر دو سب پہ آ جائے گی، یا پھر اسے اگر لعنت سے بچانا ہے تو پھر اسے لکھنا پڑے گا کہ ان سے کسی نے بیعت نہیں مانگی۔ ایک صلوات تو پڑھیے گا مل کے بہوازے کو محمد۔ یہ خاندان ہے میرے آقا کا، اس لیے جملہ ہے مثلی لا یبایہ مثلہ۔ وہ ہم نے صرف آپ کو خوش کیا کہ آپ بیعت نہیں کریں گے کسی یزید کی۔ اتنے چنگے مڑ سے نہ آپ ہیں نہ میں ہوں۔ یزید شرابی ہے یا نہیں؟ ہاں ہے۔ 4 کروڑ کی گاڑی پراڈو سے بندہ شرابی اترے، آپ اور میں اسے سلام کریں گے یا نہیں؟ تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم شرابی کو سلام نہیں کریں گے؟ کر رہے ہو نا۔ سلام کا مطلب ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یعنی بیعت کر رہے ہو نا۔ شعر کیا پڑھتے ہو؟ سر داد نہ داد دست در دست یزید،
حقہ کے بنا لا الہ است حسین. یہ جو معین الدین چشتی اجمیری نے بھی کہا نا، حالانکہ یہ شعر معین الدین چشتی اجمیری کا نہیں ہے، لیکن یہ بات پھر علیحدہ ہے. یہ جو شعر کہا گیا نا، کیونکہ منسوب ان سے ہے تو اس حوالے سے ہی کہہ رہا ہوں. یہ جو شعر انہوں نے کہا نا، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، انہوں نے کلمے کی بنیاد محمد کو نہیں بنایا، علی کو نہیں بنایا، حسن کو نہیں بنایا. کسے بنایا؟ حسین کو، کیونکہ جملہ ہی حسین کا ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ حسین جو ہے نا وہ بنا ہے تو حسین جیسے بھی بنا ہے، پھر حسن بھی بنا ہے، علی بھی بنا ہے، بطول بھی بنا ہے، اور رسول بھی بنا ہے، کیونکہ یہ سارے کیا ہیں؟ حسین جیسے ہیں. ان کے مقابلے میں آنے والا مطلب توحید کا منکر، مطلب رسالت کا منکر، مطلب امامت کا منکر. تو آج مثلی لا یبایع مثلہ کے عنوان پہ ایک تھوڑا سا کنسپٹ تھا جو کلیئر کیا، تاکہ بات آگے بڑھے کہ اس سے مراد ہم نہیں ہیں. اور کل اگر آپ مجھے یاد کروائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوا جاؤں گا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سے مراد حسین نہیں ہے. پھر اس طرف چلیں گے کہ کیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کربلا کی تیاری ہر کسی نے کی. عبد المطلب نے کی، ابو طالب نے کی، علی نے کی، حسنین نے کی. ان کی تیاری اس لیے تھی کہ ظلم سہنے والے ظلم آرام سے سہ جائیں. مرنا تو ہے ہی، لیکن ظلم تھوڑا آرام سے سہ جائیں. یا میں لفظ بدل دوں، حضرت ابو طالب کے جملے پہ چلا جاؤں کہ انہوں نے جو تیاری کی، وہ تیاری کبھی سناؤں گا آپ کو. انہوں نے جو تیاری کی اس تیاری کے جملے پہ چلا جاؤں تو پھر جملہ تھوڑا سا بدل کے کہوں اگر تو مفہوم آپ تک پہنچ جائے گا کہ وہ فرمایا کرتے تھے، مفہوم بیان کرنے لگا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کی خاطر میری پوتی نے بازار تو جانا ہے، پر میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی موڑ پہ چادر مل جائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اس لیے تاکہ تھوڑی آسانی ہو جائے، تھوڑی آسانی ہو جائے. 1998 میں ایک مرتبہ زیارات پر گئے تھے ایران سے. حالات خراب ہوئے تھے عراق کے، آپ سب کو علم ہوگا. امریکہ نے وہاں پر حملہ کر دیا تھا، صدام کی حکومت دگرگوں ہو گئی تھی، پاسپورٹ وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. تو ہم ایسے ہی نکلے تو کربلا زیارتوں پہ چلے گئے. اس دور میں ہمارے کئی دوست وہاں جا کر بیٹھ گئے نجف میں، جو قم کے نجف کے طالب علم بن گئے، پھر وہ قم نہیں آئے. ہم صرف زیارات پہ گئے. پہلی مرتبہ لشکر کا کربلا سے گزر کے کوفہ آنا اور کوفہ سے گزرنا اور پھر شام تک جانا. جب وہاں پہنچے تو طلبہ تھے، ہم سارے دوست احباب تھے، تو ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے لگے کہ کربلا سے کون سا راستہ لیا تھا، کیسا لیا تھا. وہ نقشے دیکھتے گئے، بات کو سمجھتے گئے. حرم امیر المومنین میں بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا اعجاز مظہری ہمارے دوست ہیں ڈیرہ غازی خان کے، سینئر تھے ہم سے بہت زیادہ. وہ 1980 کے قم میں پڑھ رہے تھے، بہت سینئر تھے ہم سے. تو ہم نے انہیں کہا کہ قبلہ آپ ہمارے سینئر ہیں، آپ ہمیں بتائیں. سوال تھوڑا تلخ تھا، حجت والا تھا، آپ نہ کیجئے گا. یوں اشارہ کر کے کہا کہ یہ علی کی ذریعے قبر ہے علی کی، کہ جی ہاں. تو ہم نے کہا یہ زمانے کا مشکل کشا ہے، بیٹی سامنے سے گزری ہے، چادر کیوں نہیں دی؟ کل دنیا ہم پہ تانے مارے گی کہ جو بیٹی کو چادر نہیں دیتا تیری مشکل کیسے حل کرے گا. کہ بات مشکل، حل طلب ہے.
اب حل طلب ہے تو تلاش میں لگ گئے. یا تو یہ ثابت ہو کہ بی بی یہاں سے گزری نہیں، یا پھر ثابت ہو کہ کسی طریقے سے علی نے چادریں دی. اب دونوں میں سے ایک بات ہونی چاہیے. عقیدہ متزلزل نہیں ہوا، علی امام ہے، لیکن ایک حجت کا لمحہ تھا. آپ نہ کیجئے گا، کبھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آگے سے اگر وہ حجت کر لیں تو پھر سہنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بڑا مشکل کام ہے. 2003 میں قبلہ اور میں پھر اکٹھے ہو گئے وہاں پر. سوال ان کے ذہن میں بھی تازہ ہو گیا، سوال میرے ذہن میں بھی تازہ ہو گیا. وہاں کے اساتذہ سے رابطے کیے، باتیں کی، پوچھا، مشورہ ملا. دوست جو رہ رہے تھے ان دوستوں کے ذریعے وہاں دوستوں سے باتیں کی، بزرگان سے باتیں کی. آگا کی لائبریری، آگا محسن الحکیم کی وحوش محلے میں، اس لائبریری میں چلے گئے. وہاں ایک کتاب تھی سیرت جناب ثانی زہرا پر، ہاتھ کی لکھی ہوئی، خطی، چمڑے پہ تھی. اسے ہم نے بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا. وہاں پتہ چلا کہ 12 محرم کو یہاں سے گزری ہے. گزری کہاں سے؟ یہ باب توسی، اس کے سامنے وادی السلام ہے. یہ جو وادی السلام میں یہاں سے داخلے کا دروازہ ہے نا جناب ہود اور نبیوں والا، این اس جگہ پہ آواز دے کے کہتی ہے سجاد ذرا محمل روک. تو میرے آقا سجاد نے محمل روکے. اب بار بار نہیں بتاؤں گا یہ لکھا ہوا تھا، یہ لکھا ہوا تھا، نہ صرف روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں. محمل روک. میرے آقا نے محمل روکے. محمل روک کے کہا اماں خیر ہے، کیوں محمل رکوائیں؟ کہا سجاد جگہ کون سی ہے؟ اماں کیوں پوچھا ہے کہ جگہ کون سی ہے؟ کہ مجھے تیرے دادے علی کی خوشبو آ رہی ہے. میرے آقا سجاد کی آنکھیں ساون کے بادل، روئے. اشارہ کیا دائیں طرف. اماں وہ چھوٹی سی بیٹ ٹیلا ٹبا دیکھ رہی ہو؟ ہاں سجاد یہ تیرے باب علی کی قبر ہے. قبر کا پتہ چلا تھی تو اونٹ پر ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بڑی مشکل سے رخ بدلا ہے بیبیوں کی طرف. رخ بدل کے کہتی ہے انی سمیت عن رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے ایک جملہ سنا تھا کہ اللہ کے رسول نے ہماری محفل میں بیٹھ کے کہا تھا کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ این یاکل جسدا، کہ وہ ہمارے حرم اللہ علی الارض این یاکل جسدا، کہ اللہ نے زمین پہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ ہمارے بدن کو کھائے. باقی مردوں کے بدن زمین کھاتی ہے، آپ کو ہڈیاں ملیں گی. اللہ نے زمین پہ حرام قرار دیا کہ وہ ہمارے بدن کو کھائے. ہم جیسے قبر کے اوپر دیکھتے ہیں نا کھڑے ہو کر، ایسے ہی قبر کے اندر سے دیکھتے ہیں. پھر بی بی کہتی ہے میرا بابا دیکھ رہا ہے، کوئی چادر ہے تو دو. قیامت کا یہ جملہ تھا، قیامت کا یہ جملہ تھا. رو کے کہتی ہے میرا بابا دیکھ رہا ہے، کوئی چادر کا جلا ہوا ٹکڑا ہی ہو. وہاں نیچے اس نے حاشیے میں ایک جملہ لکھا تھا کہ جب علی کی بیٹی مانگ رہی تھی اگر سجاد کے سر پہ امامہ ہوتا تو ضرور دیتا، لیکن اس غریب کے سر پر بھی امامہ نہیں تھا. تڑپی علی کی بیٹی. ہر بی بی نے کہا بی بی چادر ہوتی تجھ سے پیاری تھی، نہیں ہے. پھر روئی ہے. بابا دیکھ تیری قبر سے بغیر چادر کے گزر رہی. سجاد محمل چلا. محمل چلنے لگے نا، میرے آقا سجاد نے محمل روکے. سامنے ایک ضعیف ہے،
बुहेरा नाम है, आंखों पे पट्टी है, 90 या 95 साल उम्र है, सर पे एक गठरी है, हाथ में असा है, यूं करके मारा है, मेरे आका की कड़ियों पे लगा। कहते हैं कैदी हो? हाँ। अल्लाह की रजा का। गठरी उठा के नीचे रखी, रख के कहते हैं इसमें चादरें हैं, तेरे साथ पर्देदार है ना? हाँ, पर पर्दा नहीं है। कहा इसमें चादरें हैं। मेरे आका ने कहा फिर? कहा हर बीबी के सर पे दे। मेरे आका रो के कहते हैं सदका हम पे हराम है। जब कहा ना सदका हम पे हराम है, पांव पकड़ के कहते हैं ये सदका नहीं, किसी अली का तोहफा है। अज रखो मेरे, अज रखो मौला आपको सलाम। मौला कहते हैं ऐसे नहीं। बता हुआ क्या था? बता हुआ क्या था? कहते हैं मैं ईसाई हूं। ये सामने कलीसा है। कहां? कलीसा है कि यहां मैं इबादत करता हूं, जंगल में राहिब हूं, इबादत करता हूं। अच्छा। रात इबादत करके सोया, इबादत वाला कमरा बंद किया, अपने कमरे में जाके सोया, तो मैंने देखा बाजार इस जगह पे ना, इस जंगल में मरियम नंगे सर है, ईसा चादरें मांग रहा है। मैं तड़प के उठा कि पता नहीं आज कौन सा गुनाह हुआ है जो मैंने मरियम को नंगे सर देखा, ईसा को चादरें मांगते देखा। तो मुझे पशेमानी हुई कि गुनाह हुआ है। मैं इबादत वाले कमरे में चला गया। मैं मरियम मां के मुजस्समे के सामने सजदे में गिर गया। अम्मा कौन सा गुनाह हुआ है तुझे नंगे सर? का इतने में मेरे कमरे में कोई शख्स आया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा मरियम नहीं फखरे मरियम। अज रखो। सजादारों खत्म हो गई मजलिस। मरियम नहीं फखरे मरियम है। तो फखरे मरियम का आना था ना। मैं उठा, मैंने देखा वो नकाबपोश है। कि तू कौन है और कौन है फखरे मरियम? क्योंकि मेरे ज़हन में तो मरियम से बुलंद कोई हस्ती है ही नहीं ना। मैंने कहा कौन है फखरे मरियम? कहा मुस्तफ़ा को जानते हो? कहा मुसलमानों का रसूल है। कहा उसका एक जानशीन था जिसका नाम अली है। कहा उसे भी जानता हूं, हमारी किताबों में उसका नाम एलिया है, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। नकाब उलट के कहते हैं मैं वही गरीब अली हूं। मैंने कहा ये मेरे ख्वाब की ताबीर तू कैसे बता रहा है? कि मेरे कंधे पे हाथ रख के कहता है घबरा नहीं, तुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ। कल असल में यहां से मेरी बेटी ज़ैनब गुजरेगी और वो नंगे सर है, उसके पास चादर नहीं है। मेरा बेटा सज्जाद चादरें मांग रहा होगा, मेहरबानी कर ये चादरें रख, उसे दे देना। मेरे आका सज्जाद ने सजदे शुक्र अदा किया, चादर उठाने लगे ना। वो बुहेरा कहता है मुझे कलमा पढ़ा। मेरे आका सज्जाद ने उसे कलमा पढ़ाया। आंखों से पट्टी खोल के सज्जाद मौला की जियारत करके तलवार नियाम से निकाल के हाथ में पकड़ के कहता है अब इजाजत दे इन जालिमों से लड़ूं। मेरा आका कहते हैं नहीं, तू कूफे तक साथ चल, फिर देख हमारे साथ हुआ क्या है। तू पढ़ा लिखा आदमी है, फिर जो जो मंजर तू देखता जाए वो तू लिखता जा, ताकि हमारी करबला लोगों तक पहुंच जाए। तेरा कलम का जिहाद है। हुक्म इमाम था। कहते फिर मैं पलटाऊं कि कहीं मेरी नजर बीबियों के सरों पर ही न जाए। कि जो पलटा हूं ना तो मैंने महसूस किया सजाद एक एक चादर उठा रहा है, हर बीबी के सर पे दे रहा है, क्योंकि हर बीबी कह रही है मौला तेरा शुक्र है, तूने हमारी मुश्किल कुशाई की, तेरा शुक्र है। हर बीबी के सर पे चादर जा रही थी,
کہ اتنی دیر میں نے ایک چیخوں کی آواز سنی. اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کچھ نیزے والے ہیں جن کے ہاتھ میں نیزے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مشکل ہے لیکن چاہتا ہوں روایت مکمل کر دوں. نیزے والے جب بڑھے نا تو کہا بیویوں کے سروں پہ نیزے لگے، نیزے سروں پہ لگے. کہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی. ایک سپاہی تھا جس کے گھوڑے کی گردن میں کوئی سر بندھا ہوا تھا، وہ سر وہاں سے کھلا ہے. اب مجھے بتانا پڑے گا کہ وہ سر کس کا ہے. وہ سر وہاں سے کھلا ہے. وہ نوکے سینہ پہ اس لیے نہیں چڑھا تھا کیونکہ آنکھ کھولتا تھا زینب ننگے سر نظر آتی تھی. اس غیرت مند کا وہ سر ہے، وہ گردن سے کھلا ہے، کھل کے وہ سر اڑا ہے. وہ چلتا ہوا اسی ٹبے پہ گیا ہے، وہاں جا کے اترا ہے. اتر کے کہتا ہے بابا علی میرے پیدا ہونے کی دعائیں کیوں مانگی تھی؟ ایک مرتبہ زندگی لے دے. شمر کو بتاؤ زینب بے وارث نہیں ہے. کہ میں نے سجاد سے پوچھا اور یہ سر کس کا ہے؟ میرا رو کے کہنے لگا سجاد مولا یہ سر میرے چاچے غازی کا. ماتم حسن.